اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے بھی اس پر بات ہوئی تھی۔ پروردگار عالم نے جب اس کائنات کو وجود دیا تو اللہ نے مہینوں کی گنتی بھی رکھی، اور یہ مہینوں کی گنتی اس وقت سے چلی آ رہی ہے جب سے اللہ نے ان کو وجود دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گنتی کے اندر 4 مہینے ایسے رکھے جو بڑے احترام والے ہیں۔ 3 مہینے ان میں ایک ساتھ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے۔ یہ احترام مسلمان بھی کرتے تھے، کافر بھی کرتے تھے۔ ان مہینوں میں پروردگار عالم نے کچھ باتیں ایسی رکھی ہیں جو پہلی امتوں کے اندر منع تھی، اس امت کے اندر روا رکھی ہے۔ لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے جو پہلی امتوں کے اندر بھی تھی اور اس امت کے اندر بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان جب عبادت کرتا ہے ان احترام والے مہینوں میں تو اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، جو آدمی چاہے کہ میں اللہ کی عبادتوں کا پابند بن جاؤں، عام طور پہ ماشاءاللہ ہم شروع کر دیتے ہیں، کبھی سستی کاہلی سے یا کسی وجہ سے شروع کیا ہوا کام ہم سے چھوٹ جاتا ہے، پھر جب چھوٹتا ہے تو چھوٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ آدمی شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر کوشش کر نہیں پاتا، شروع نہیں ہوتے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ ان احترام والے مہینوں میں اگر انسان اپنے آپ کو عبادات کا پابند بنا دے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بقیہ مہینوں میں بھی اس کو پابندی نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بندوں پر انعام ہے، موقع ہے، اور کچھ نہیں۔ اگر ہم اس بات کی پابندی کر لیں کہ 5 نمازیں انشاءاللہ ہم جماعت سے پڑھیں گے، یہی بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک آدمی اگر 5 وقت کی نماز کا پابند بن جائے، میں ایک حدیث کو اپنے الفاظ میں اس کا مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے ایمان کی تم کو گواہی دینی ہے کہ یہ مومن ہے اور وہ مسجد آتا جاتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ مومن ہے، تو مسجد کیا کرنے آتا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے آتا ہے۔ تو اگر ہم اتنی ہی کوشش کر لیں، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم سے 5 وقت کی نمازوں میں کوئی نماز قضا نہ ہو، چھوٹے نہیں۔ تھوڑا سا اپنے اوپر جبر کرنا ہے، اپنے کاموں کے ادھر ادھر کرنا ہے، اور کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی ہمارا نقصان نہیں ہونے کا ہے۔ اس کے علاوہ انسان اگر نفلی عبادات میں لگ جاتا ہے، ذکر و اذکار میں لگ جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں لگ جاتا ہے، تو یہ اور بڑی اچھی بات ہے۔ ایک جملہ مفسرین نے اور لکھا اور کہا
کہ کوئی شخص چاہے کہ میں فلاں 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 برے کاموں سے گناہوں سے بچ جاؤں، تو ان مہینوں میں اس کی کوشش کرے تو اللہ بقیہ مہینوں میں ان برائیوں سے اس کو بچا دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احترام والے مہینے عطا فرماتے ہیں، احترام والی جگہیں عطا فرماتے ہیں، جیسے مسجد الحرام ہے، مسجد نبوی ہے، اور ایسی بڑی بڑی جگہیں ہیں، اور ایسے دن اور رات ہیں۔ آج جیسے جمعہ کا دن ہے، بڑی فضیلت والا مقدس بڑا دن ہے، جہاں اللہ فضیلت بڑھاتے ہیں نیکیوں کی، وہاں یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ کبھی کبھی ان بڑی بڑی جگہوں کی وجہ سے اور بڑی احترام والی چیزوں کی وجہ سے گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ عام طور پر تو اللہ کا دستور یہی ہے، ایک جرم کیا ہے، ایک گناہ کیا ہے تو اس کا بدلہ یہ کیا، لیکن ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ 10 سے بدلہ دیتے، کبھی 100 سے دیتے، کبھی اس کو 700 تک پہنچا دیتے۔ گناہ میں ایسا نہیں رکھا، لیکن بعض جو احترام والی جگہیں ہوتی ہے، بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جرم جو ہے اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، ہمیں اس کا خیال نہیں رہتا، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر پروردگار عالم نے ہمیں یہ ذی الحج کے جو ہے شروع کے 10 دن عطا فرمائے۔ ویسے تو ہے محترم والا مہینہ، اس محترم والے مہینے کے اندر بھی ایک مہینے کے 10 دن کو بڑا احترام والا بنایا، جس کے دن اور رات کی اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ انسان ان میں کوشش کرے کہ خوب اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کو یاد کر لو، جتنی جس کو فرصت ملے وہ اللہ کی عبادت کرے، ذکر کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں اللہ سے مانگتا رہے، اپنے لیے بھی مانگے اور اپنے پیارے نبی کی امت کے لیے بھی مانگے، سب کے لیے مانگے۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع، ہماری سوچ تھوڑی ہے، ہم اپنی سوچ کے اعتبار سے کوتاہ ہیں، اللہ کے خزانے بہت بڑے۔ گزشتہ جمعے ایک حدیث عرض کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ، تسبیح، تکبیر پڑھنے کو فرمایا کہ اس میں پڑھا کرو۔ میں نے حدیث ہی کے حوالے سے ایک دعا سنا دی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں سب آ گئے۔ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اس کو پڑھتا رہے، کوئی تعداد نہیں ہے کہ ہم تسبیح پکڑ لیں، کوئی تعداد نہیں ہے، مرضی ہے آپ کی، جتنا انسان پڑھے گا اتنا اس کو فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ان دنوں کا یہ عمل ہمیں سکھایا ہے، ہمیں یہ تسبیح پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو ہمارا کوئی وقت ضائع نہ ہو، ہم اللہ کی عبادت میں اس کو گزاریں، یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے۔ گزشتہ میں ایک بات اور عرض کی تھی کہ اسی احترام والے مہینے میں، احترام والے مقام پر مکہ المکرمہ اور احترام والے دن کے حساب سے امت کو ایک سبق دیا ہے کہ ہر ایک کی جان اور مال تم پر ایسے ہی محترم ہے جیسے یہ مہینہ محترم ہے، جگہ محترم ہے۔ اور وہ حج کا دن تھا جب نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، آج حج والا دن محترم ہے۔ اس لیے ہم جو اپنا وقت کسی سے دشمنی نکالنے میں، کسی سے بدلہ لینے میں، کسی سے آگے بڑھنے میں، اس کو پیچھے چھوڑنے میں یہ جو ہم تانے بانے بن رہے ہیں، اس میں اپنے اوقات کو صرف کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیجیے، اس کا حاصل کچھ نہیں ہے، یہ حسد ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم اسی حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے، پچھلے زمانے کی جتنی نیکیاں کی ہے اس حسد سے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال نبی نے ایسے بھی ہے جیسے کہ استرا ہوتا ہے، استرا جس سے بال صاف کرتے ہیں، بال صاف ہو جاتے ہیں، یہ اندر ہی اندر جو جلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگنا ہے، یہ حسد ہے، ہماری نیکیاں ساری ضائع کر دیتا ہے۔
بس دل کو ایک تسلی دے دے، جو مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے اللہ اس کو اور دے، اللہ مجھے بھی دے، انشاءاللہ کبھی بھی شیطان پریشان نہیں کرے گا۔ لیکن میں نے یہ سوچ لیا اچھا یہ مجھ سے آگے جا رہا ہے، یہ کیسے گیا، کیوں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، بس اپنا بھی جائے گا اور اس تک پہنچ بھی نہیں سکے گا۔ یہ تقسیم تو اللہ کی ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، پارے 25 کے اندر موجود ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ تقسیم کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشہ، یہ جو روزگار ہے نا، زندگی گزارنے کے اسباب ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے، کس دوڑ میں لگے پڑے، ہم گنتیوں کو دیکھتے ہیں، اس کی گاڑیاں، اس کے بنگلے، اس کی فیکٹریاں، اس کی یہ، اس کی وہ، اسی چکروں کے اندر ہم اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ ملتا ملاتا کچھ بھی نہیں ہے، اس دوڑ میں آگے بڑھ بھی نہیں سکتے، پہنچ بھی نہیں پاتے۔ تو خدا رہا یہ جو حسد ہم اپنے دل میں پالے بیٹھے ہیں، آگے بڑھنے کی جو جتن کر رہے ہیں، اس کو ختم کر دیں۔ اللہ سے دعا کرے تو شیطان انشاءاللہ کبھی ہم پر حملہ نہیں کرے گا۔ اللہ تو نے میرے اس بھائی کو زیادہ دیا ہے اور اس کو اور دے، مجھے بھی دے، فلاں کو بھی دے، فلاں کو بھی دے، فلاں کو بھی دے۔ ایک دو کو دینے سے اللہ کے خزانے ختم تو نہیں ہوتے۔ یہ ہماری سوچ ہے، ہم پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ جاتے ہیں، دوسرے سے کاٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں اور اپنے لیے سب سمیٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہر انسان کی جان اور اس کا مال، اس کا احترام ہم پر ضروری ہے۔ یہ مہینہ ہم کو سبق دیتا ہے، کسی کی جان، مال، عزت، آبرو، اس میں ہاتھ ہم نے نہیں بڑھانا، اس کو نیچا نہیں کرنا ہے۔ وہ اوپر جا رہا ہے، جانے دیں۔ اگر اس نے ہم پر ظلم بھی کیا ہے تب بھی آپ صبر کیجئے، اللہ کے یہاں اس کا بدلہ بہت بڑا ہے۔ اب اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اللہ کی یاد کو چھوڑ کے ہم جو تانے بانے بننے لگ جاتے ہیں، بدلہ لینے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، سمجھتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کے بھی 4-5 دن تو گزر گئے، تو باقی 4-5 دن رہ گئے ان 10 دنوں کے۔ اللہ ہم سب کو اس کی قدر نصیب فرما دے اور ہمیں خوب اس میں عبادت کرنے والا بنا دے۔ جس وقت موقع ملے، جو عبادت کرنے کا موقع ملے اور اس عبادت کا وقت ہو، آپ کیجیے، چاہے وہ تھوڑی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے یہاں وہ ہماری عبادت بہت بڑی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی عبادت کے بڑے قدردان ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، ایک انسان ایک کھجور اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ ایک کھجور کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے؟ اگر ہم 1 کلو کسی سے خرید بھی لیں اور تھیلی پھٹی ہوئی ہو یا زیادہ بھر جائے تو چلتے پھر تو وہ بھی ایک دانہ گر جاتا ہے ہم سے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک کھجور راہ خدا میں دے۔ نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس کھجور کے خرچ کیے کو پالتے۔ جب قیامت کے دن آئے گا تو وہ ایک کھجور اس کو اتنی بڑی ملے گی جتنا کہ احد پہاڑ ہے۔ یہ احد پہاڑ 8 میل پہ پھیلا ہوا ہے، 8 میل، کلومیٹر نہیں، میل۔ ایک کھجور کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا بنا دیتا ہے۔ تو اللہ جو ہے بندوں کے اعمال کے بڑے قدردان ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اعمال کر کے اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اس میں ہم پر کوئی ظلم نہیں کر رہا، ہم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا، ایک تو ہمارے ذہن میں عرفہ کے دن کا روزہ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، اس سے ہٹ کر روزہ رکھنا۔ اسی طرح رات کو قیام کرنا، جتنی اللہ تعالیٰ فرصت دے دے، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، یہ انسان کو کرنا چاہیے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ان دنوں میں ایک عبادت، عرفہ کا دن کا روزہ ہے۔ ہماری عید بدھ والے دن ہے، ہمارا عرفہ بروز منگل ہوگا انشاءاللہ۔ لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا جی ہم تو سعودیہ کے ساتھ کرتے ہیں، تو سعودیہ کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پتہ نہیں دماغ میں کیا بات بھری بڑی ہے۔
ہم تو مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، 2 گھنٹے کے بعد ان کی نماز کا وقت ہوگا. جس کا ذہن یہ ہے کہ ہم سعودیہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر وہ 2 گھنٹے کے لیے مسجد سے چلا جائے، پھر 2 گھنٹے کے بعد آ جائے، سعودیہ کے ساتھ ٹائم ہو جائے گا، پھر نماز پڑھے. سعودیہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، سعودیہ کے ٹائم کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، بس دماغ میں ایک بات بھر گئی ہے، دین سمجھنا نہیں ہے، بس اپنی عقل سے چلنا ہے. عجیب عجیب باتیں ہم نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ دین بنانے والے ہم خود ہو گئے، اللہ رسول ختم ہو گئے. انشاءاللہ ہمارا عرفہ جو ہوگا وہ بروز منگل ہوگا. اس دن روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا باعث ہے. پہلے یہ سمجھیے یہ دن کیا ہے. یہ جو عرفہ کا دن ہے یہ بہت بڑا عظیم دن ہے. مسلم شریف کی روایت میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ عرفے کے دن بہت زیادہ اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں. آگے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن میں اپنے بندوں کے قریب ہو جاتے ہیں. وَيُبَاهِي بِهِمِ الْمَلَائِكَةُ اور فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں ان بندوں کے عمل پر اس دن میں جو ہے فخر کرتے ہوئے، دیکھو میرے بندوں کو. فرشتوں پر اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں اپنے بندوں کے اعمال کی وجہ سے. اللہ قریب بھی ہوتے اور اللہ فخر بھی فرماتے ہیں. اور فخر میں فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ بندے کیا چاہ رہے ہیں مجھ سے. حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے نا، لیکن فرشتوں نے انسانوں کے بارے میں ایک بات کہی تھی، اللہ اس کو بار بار ان کو یاد دلاتے ہیں. فرشتوں نے ایک بات کیا کہی تھی؟ اے اللہ، قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، پھر یہ انسان کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، یہ انسان کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ پروردگار نے ٹکا سا جواب دیا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور پھر جب کبھی اللہ اپنے بندوں پر ایسا دن لے کر کے آتے ہیں تو اللہ انہی فرشتوں پر جتلاتے ہیں، تم نے ہی کہا تھا نا کہ ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، انسان کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ اب اللہ فرشتوں سے پوچھتے بتاؤ میرے بندے کیا چاہ رہے ہیں، میرے بندے مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں. ایک دوسری روایت میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس عرفے کے دن اپنے بندوں پر ایسی رحمت برساتے ہیں، فرشتہ یہ شیطان جو ہے یہ مٹی لیتا ہے اور اپنے سر پہ ڈالتا ہے، افسوس کرتا ہے ارے میں ان بندوں کو گمراہ کر رہا تھا، وہاں اللہ کی رحمت ان کو پا رہی ہے، ان کو مل رہی ہے. اللہ کی رحمت اس دن کے اندر بڑی برستی ہے، اس کو عرفہ کے دن کہا جاتا ہے. اللہ بندوں کے قریب ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں پر ان بندوں کے متعلق فخر فرماتے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اللہ سے ایک ہی بات چاہیے، اللہ ہمیں معاف کر دے اور اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. بس 2 لفظ کے یہ دنیا آخرت سب مل جائے گی انشاءاللہ. یہ رحمت لفظ ہی ایسا ہے، یہ رحمت لفظ ہی ایسا ہے، یہ دنیا بھی دلا دیتا ہے، آخرت بھی دلا دیتا ہے، روزی بھی دلاتا ہے، دنیا کی ہر ضرورت دلاتا ہے ہم کو. یہ رحمت لفظ ہی ایسا ہے. 2 چیزیں اللہ سے مانگیے، اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے اور اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجئے. شاید کسی کی ایک کی زبان سے نکلے ہوئے تو سب کو اللہ تعالیٰ، سب کا حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. کیا پتا، کیا بتا، سب کے لیے مانگیے، اپنے لیے بھی مانگیے، پوری امت کے لیے مانگیے. یہ عرفہ کا دن یہ ہے. اس دن میں روزے کا اہتمام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. ایک روزے پر پچھلے 1 سال کے گناہ
اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کا انتقال ہو گیا گزشتہ اس وبا کے اندر۔ ان کی کتاب میں نے ایک عجیب بات پڑھی، وہ کہنے لگے جب آدمی عرفے کا دن کا روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو رکھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ایسا سمجھ میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے سال مزید اس کو جینے کی، زندہ رہنے کی توفیق میں دے دی۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے مجھے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے مزید 1 سال جینے کی توفیق عطا فرما دے، اس کو زندگی دے رہے۔ اس کو ہم کوشش کریں اور اس دن کو ضائع نہ کریں، اس دن کے اندر ہم روزہ رکھیں، لیکن پھر روزہ رکھنے کا مطلب روزہ ہی ہو، روزہ رکھ کے احسان جتلانا نہ ہو، اس کو مارا، اس کا سر پھاڑا، اس کے ساتھ یہ کیا، اس کے ساتھ ایسا معلوم ہوتا ہے روزہ رکھ کے سب پہ بڑا احسان کیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت عبادت ہوتی ہے، عبادت کا نام کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے، کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، سب کو راحت دینا، سکون دینا ہے۔ اس عرفے کے دن کا روزہ جب ختم ہوگا اور جو مغرب سے رات شروع ہوگی، خیر ہمارا چاند تو اس عید کا 10 دن پہلے نظر آ جاتا ہے، لیکن لوگوں کی زبان پر ہے چاند رات، چاند تو پہلے ہو گیا لیکن سمجھتے چاند رات ہے۔ اس رات کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ کے یہاں۔ اللہ کے حضور تھوڑی دیر کھڑا ہو جانا چاہیے، نوافل پڑھ لینے چاہیے، دعائیں کر لینی چاہیے، یا اور جو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ عبادت کر لینی چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس رات کے اندر جو عبادت کرتا ہے وہ قیامت کا دن، جس دن کے سب پریشان کھڑے ہوں گے، سب کے سب پریشان کھڑے ہوں گے، اس رات کی قدر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس دن کی پریشانی سے بچا لیں گے۔ وہ قیامت کا دن ہے جس میں سب پریشان ہوں گے۔ یہ دن بہت بڑا ہے۔ قرآن کریم میں ایک موقع پر اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اللہ نے قسم کھائی ہے آسمانوں کی جس میں اللہ نے برج بنائے، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اللہ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے، وَشَاهِدٍ، جمعے کا دن جس میں الحمدللہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں زندگی میں بار بار اس کی توفیق دے، قسم کھائی اللہ نے جمعے کے دن کی، وَمَشْهُودٍ، اس سے مراد عرفے کا دن ہے، اور یہ وضاحت اللہ کے نبی نے خود فرمائی، اللہ نے اس دن کی قسم کھائی ہے قرآن میں، جو انشاءاللہ ہمیں منگل کے دن سے نصیب ہوگا۔ یہ جو منگل کا دن ہے یہ ہمارا عرفہ ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے قرآن میں۔ اس دن سے ایک عبادت اور شروع ہوتی ہے، وہ ہے نمازوں کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ منگل کے دن انشاءاللہ فجر کی نماز سے شروع ہوگی، اور جو ہمارے 3 دن قربانی کے ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے جمعے کے دن ختم ہوں گے، اس کے بعد جو ہفتہ کا دن ہوگا اس کی عصر تک پڑھنی ہے۔ ہر نماز کے بعد مرد ہو یا عورت ہو 1 مرتبہ پڑھنا اس پر یہ لازم ہے۔ لوگ سمجھتے 3 مرتبہ، حدیث میں کہیں نہیں آیا، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اور کچھ لوگ ایسے پڑھتے بھی ہیں، ایسا کہیں نہیں ہے۔ ہم تو حدیث کے پابند ہیں نا، جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہم نے وہ کرنا ہے۔ 1 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا کسی حدیث میں نہیں آیا، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ جیسے ایک بات میرے دماغ میں بھی آ گئی، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز کے بعد کلمہ پڑھتے ہیں، پڑھیے حدیث میں ہے، لیکن وہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایسا حدیث میں نہیں ہے۔ وہ زور سے پڑھتے ہیں، ایسا بھی حدیث میں نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنا ہے حدیث میں، 4تھا کلمہ ہے، پہلا کلمہ ہے، اور اس طرح استغفار ہے، استغفر اللہ، اللہ اکبر ہے، اور بہت سارے اللہ کے نبی نے ہمیں اذکار سکھائے، جس کو جو سہولت ہو پڑھے۔ اللہم انت السلام ہے،
لیکن جیسے ہم لوگوں نے بنا لیا، ہم میں سے بعض لوگوں نے بنا لیا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے ایسا۔ تو ہمیں دین میں بڑھانے کی گھٹانے کی اجازت نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ بہرحال تو ہر فرض نماز کے بعد، یہ سنتوں اور نفلوں کے بعد نہیں ہے، فرض نماز کے بعد ہے، مرد ہو یا عورت ہو، مرد کے لیے اتنا آواز بلند کہ خود تو سن لے، کم از کم خود سن لے، خود دوسروں کو نہ سنائے، خود سنے، اور عورت کی آواز بھی پردہ ہے، وہ پست آواز کے ساتھ پڑھے۔ اب انہی دنوں میں نماز میں ہم مسبوق بن جاتے ہیں، 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت نکل جاتی ہے، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہمیں کھڑا ہونا ہوتا ہے، تو جب سلام پھیریں گے اس کے بعد پڑھیں گے، جب سلام پھیریں گے رکعتیں مکمل کر کے اس کے بعد پڑھیں گے۔ انہی دنوں میں کبھی اتفاق سے نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، تو جب ان دنوں کی نماز قضا ہو، ان دنوں کی، یہ جو تکبیر تشریق پڑھنے والے دن ہیں ہمارے یہاں منگل سے لے کر ہفتے کی عصر تک، ان دنوں میں اگر کوئی نماز قضا ہو جائے اور انہی دنوں میں اس کو ادا کریں گے تو اس کے بعد بھی آپ پڑھیں گے۔ ایک آدمی یہ بھول گیا بیچارہ، ایک تو جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی نہ کوئی پڑھتا ہے تو ہمیں یاد آ جاتا ہے، لیکن کبھی اتفاق جماعت چھوٹ جاتی ہے تو اکیلے نماز پڑھنے کا موقع آتا ہے۔ اب اگر بھول گئے تو اس کی قضا نہیں ہے، بس استغفار ہے، اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دیجیے۔ لیکن ایک بات ہمیں سکھائی گئی کہ اس دن میں یہ تکبیر پڑھو اور خوب پڑھو، اس کی حکمت یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے کہو گے کہ اللہ ہم کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے، تیرا نام ہم بلند کر رہے، تیرا حکم ہی سب سے آگے ہے، تو ہی اس کی حکمت جانتا ہے، تو نے ہمیں قائم کر رہا ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اور ان دنوں میں یہ اللہ اکبر پڑھنا اللہ کو بہت پسند آتا ہے، اللہ بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو خوب پڑھنے والے ہوں۔ عید ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے ہمارے لیے، اللہ نے سال میں 2 تحفے عطا فرمائے، ایک رمضان المبارک کے بعد اور ایک یہ عید قربان، جب حاجی حج کر کے فارغ ہو جاتے ہیں عرفہ کو تو اب اس کا اگلا دن عید کا ہوتا ہے جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، جو مسلمان اس کو مناتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کھانے پینے کے دن دیے، لیکن اس دن کی عبادت اللہ نے اپنی عبادت سے کروائی۔ دیکھیں دن مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اسلامی اعتبار سے دن مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی میں نے کہا یہ جو چاند رات ہے، اللہ کے نبی نے اس رات میں عبادت کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس رات میں جو عبادت کرے گا وہ قیامت کے دن انشاءاللہ پریشان نہیں ہوگا۔ صبح ہو جائے تو اچھی طرح، ایک تو سب سے پہلے جلدی اٹھنا ہے، اب تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں کراچی میں یہ رجحان بن چکا ہے، ہم پہلے دیکھتے تھے کہ عید کی نماز بھی دیر سے ہوا کرتی تھی، اور لوگ بھی چونکہ رات بھر کے کام کاج کیے، رات کے آخری پہر میں سو جاتے تھے، پھر آرام سے اٹھتے تھے، آرام سے عید پڑھنے جاتے تھے، فجر بھی نکل، اب تو ماشاءاللہ بڑا اچھا رجحان ہو گیا ہے کہ نمازیں عیدین ہمارے یہاں جلدی ہونے لگ گئی ہیں، اس لیے الحمدللہ عید کے دن فجر کی نماز ہمیں جماعت سے پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، رہتی نہیں ہے، پہلے کی طرح نہیں ہے، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ اس انعام سے ہمیں ڈھانپے رہے، ہم سے چھوٹے نہیں۔ صبح سویرے اٹھنا یہ سنت ہے، مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے عید کے دن کے لیے، مسواک، اسی طرح خوب اچھی طرح اپنے جسم کو صاف کرنا جس کو ہم غسل کہتے ہیں، اور نئے کپڑے پہننا، اگر کوئی بیچارہ غریب ہے اسے میسر نہیں تو صاف دھلے ہوئے کپڑے پہن لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دونوں کام جو ہے منقول ہے۔ پھر اچھی خوشبو لگائے، اور اس عید کو جس کو ہم بڑی عید کہتے ہیں، قربان عید کہتے ہیں، جو آدمی قربانی کر رہا ہو، جو آدمی قربانی کر رہا ہو اس کے لیے ایک مستحب اور سنت عمل یہ ہے کہ اپنی قربانی سے کھائے، اس سے پہلے کچھ نہ کھائے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اگر کسی نے عمل کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں عمل کیا تو کوئی قربانی میں بھی فرق آنے کا نہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ او بھائی کیا کر رہے ہو؟
پورا آسمان زمین چیرتا ہوا جا رہا ہے، سب کو پریشان کر رہا ہے. کیا کر رہی ہے؟ عجیب اللہ کی مخلوق ہے. سب کی توجہ خراب ہو، وہاں سے چیرتا ہوا آ رہا، آخری دروازے سے. اس کو آج کل لوگ چھوٹا روزہ کہتے ہیں. یہ روزہ نہیں ہے. اور لوگ اگر اس میں کچھ کھا لے پتہ نہیں بہت بڑی آفت اپنے سر میں لے لیتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بیچارے بعض لوگ شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں اور کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں ناشتے کی ضرورت ہے، کسی گولی کھانے کی ضرورت ہے، ادھر گھر والے جو گل لے کے کھڑے ہوتے ہیں. قربانی کرنے کچھ کھانا نہیں ہے، روزہ ہے، وہ مر جائے گا. جان بچانا فرض ہے، سنت بعد میں ہے. پتہ نہیں لوگوں نے اپنے اوپر جو فرض ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. اس میں کوئی ہمارے اوپر گن تان کے کھڑا نہیں ہوتا، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو سنت اعمال ہے ہمارے باہر ایک گن تان لیتا ہے. کرے گا تو وہ فائر کر دیں گے تیرے اوپر. او بھائی، جان بچانا فرض ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کام یہ سنت ہے. اس فرض کے چکر میں سنتوں کو اتنا اوپر بڑھا دینا ایسا کہیں نہیں آیا ہے. جس نے کر لیا بہت اچھی بات ہے. اب بیچارے کسی کیا قصائی 1 بجے آئے تو وہ کیا کرے گا بیچارہ، اور وہ بیچارہ بیمار بھی ہو تو تھوڑا سا عقل سے بھی کام لینے کا ہوتا ہے. ایک سنت عمل ہے، جو سہولت سے عمل کر سکتا ہے کر لے، نہیں کر سکتا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور نماز کے بعد پھر قربانی کرنا. یہ جو 10واں دن ہے، اس دن کے اندر اللہ کو سب سے بڑا عمل جو ہے وہ قربانی کا پسند ہے. جتنا خون بہتا ہے اللہ کو اتنا پسند ہے، جتنا خون بہتا ہے اتنا اللہ کو پسند ہے. یہ اللہ کی مرضی. اللہ نے ہی جانور پیدا کیے، اللہ ہی نے انسان پیدا کیے، اللہ ہی انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے پیدا کیے ہوئے جانوروں کو ذبح کرو. اب اپنی عقل نہیں دوڑانی، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا. بہت سے فلسفی افلاطون کے بچے جو ہے وہ آ جاتے، جی کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی غریب کو یہ کر دو، کسی غریب کو وہ کر دو، لاکھوں روپے کی قربانی کیوں کر رہے ہو؟ یہ عام دنوں میں غریب یاد نہیں آتا، قربانی کے دنوں میں یاد آتا ہے. عام دنوں میں جو ہے یہ اتنی محبت ہماری مر چکی ہوتی ہے. یہ اللہ رسول کے حکم کی روگردانی ہے، مخالفت ہے. اپنی عقل کو پیچھے رکھیے، جو اللہ رسول نے حکم دیا ہے وہ کیجئے. غریب کو باقی 11 مہینے یاد کیجئے. ہمیں غریب کبھی یاد آتا ہے جب مسجد میں کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے. ہمیں غریب کبھی آتا تھا جب مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اور 10 روپے دے کے سمجھتے ہیں پوری دنیا اس کو دے دی ہے. یہ نہیں ہے ہمدردی. ہمدردی یہ ہے مجھے غریب کا گھر یاد ہو، کون سے گھر میں رہتا ہے، میں رات کے اندھیرے میں اس کے گھر میں جاؤں، اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ میرے دروازے پہ کون آیا ہے اور مجھے کیا دے کر کے گیا ہے. یہ ہے کمال. مسجد کے دروازے پہ 10 روپے تقسیم کر کے فخر کرنا، یہ ان کو ایک گناہ کے اوپر آمادہ کرنا ہے. ان کو اس گناہ کے لیے مزید تیاری کروا رہے ہیں. ہم 10 روپے دے کے تم اور گناہ کرو، اور مسجدوں پہ جایا کرو، یہ گناہ کیا کرو، یہ سوال کیا کرو جو کہ حرام کام ہے. بڑے خوش ہو. یہ غریب کو 11 مہینے یاد کیا کرے. اور یہ مہینہ اللہ نے جانوروں کی قربانی کا رکھا ہے. جو صاحب استطاعت ہو، عید کے 3 دنوں میں، بدھ جمعرات جمعہ 3 دنوں میں جس کے پاس تقریباً 83,000 روپے کے لگ بھگ سونا اس کی مالیت، چاندی اس کی مالیت، یا اضافی پیسہ جو کسی بھی صورت میں پڑا ہو، اس کی مالیت 83,000 روپے پہنچ جاتی ہو، وہ صاحب نصاب ہے، وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا. چاہے مرد ہو یا عورت ہو. خواتین کے پاس سونا موجود ہوتا ہے گھر میں. ہمارے یہاں مرد پتہ ہے کیا سمجھتا ہے، بس میں نے گھر میں یہ ایک جانور کر لیا نا بکری، وہ سب کی طرف سے ہو گئی. ایسا نہیں ہے. وہ عورت الگ صاحب نصاب ہے، اس کی طرف سے الگ قربانی ہے. مرد الگ ہے، اس کی طرف سے